اعمال کا حکم تو بعد میں ہے، ایمان خطرے میں ہے۔ جہاں کسی انسان کو جس معاشرے میں مارنا مچھر کی طرح یا مچھر سے زیادہ سہل اور آسان ہو، جہاں جس معاشرے میں کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا نکاح سے زیادہ آسان ہو، جہاں جس معاشرے میں ماں باپ کی عزت کو خاک آلود کر کے غلط قدم اٹھانا نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے آسان ہو، جہاں جس معاشرے میں قرآن و سنت کو چھوڑ کر خود قاضی بن جانا اور عدالت بن جانا آسان ہو، جہاں جس معاشرے میں تعلقات فقط اس لیے بنائے جائے کہ کس کو کس طرح لوٹا جائے، جہاں جس معاشرے میں قیامت کی وہ علامتیں پوری ہو جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی انسان کی عزت اس لیے کی جائے گی مخافت شرہ، اس کے شر سے بچنے کے لیے، یکرم الرجل مخافت شرہ، کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی، جہاں استاد، قاری، عالم، حافظ اپنے طالب علموں کے لیے باپ کے بجائے ایک جلاد بن کر سامنے آئے، جہاں اسکول کے معاشرے میں تربیت سے زیادہ ڈرگز اور مختلف قسم کے نشے جو ہے وہ فروغ کیے جاتے ہو، جہاں سوسائٹیوں میں رہنے کے لیے لوگ اس لیے راغب ہو تاکہ وہ کام کرنا آسان ہو جو کسی ایسی جگہ پر مشکل ہے جہاں اپنے پائے جاتے ہیں، جہاں کاروباری کے ساتھ اس لیے تعلق بنائے کہ اس شخص کو لوٹنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں، تعلقات ہیں، وہ کیسے بنایا جائے، اس معاشرے میں آپ بتائیں اعمال بچایا جائے یا ایمان بچایا جائے؟ میری تمام باتوں سے آپ اس اشارے کی طرف جو میں نے اشارہ کی اس بات کی طرف پہنچ گئے ہوں گے جو آج کل ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے ہمارے ملک میں۔ اور گزشتہ دنوں بلوچستان میں ایک واقعہ پیش آیا، غیرت کے نام پہ ایک لڑکی کو قتل کیا گیا، تفصیل میں بعد میں جائیں گے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے بجائے اس کے کہ کوئی فیصلہ کروں یا نہ ہمارے حق ہے کہ ہم فیصلہ کریں، لیکن حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بڑا عجیب جملہ فرماتے ہیں۔ اگر یہ جملہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، گویا کہ وہ قرآن کی اس آیت کی تشریح ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بڑا عجیب جملہ ہے سفیان بن عیینہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر، کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہمیں پیش آئے، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا ترازو مانیں، اپنے اعمال کو تولنے کا ترازو۔ اور فرمایا فَعَلَيْهِ تُعْرَضُ الْأَشْيَاء، نبی علیہ السلام پر اشیاء اعمال کو پیش کیا جائے گا، عَلَى خُلْقِهِ وَسِيرَتِهِ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی زندگی پر، فَمَا وَافَقَهَا فَهُوَ الْحَقُّ،
جو اس کے مطابق ہوگا وہ حق ہوگا، وما خالفها فهو الباطل، اور جو اس کے مخالف ہوگا وہ باطل ہوگا۔ اگر دیکھ لیا جائے تو ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں نے جو مطالعہ کیا اور سرچ کیا کہ کیا نبی علیہ السلام کی زندگی میں کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ کوئی لڑکی گھر چھوڑ کر جو ہے ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگ کر شادی کی ہو، تو مجھے کوئی واقعہ نظر نہیں آیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے۔ یہ واقعات تو موجود ہے کہ ایک لڑکی کو کسی سے شادی نہیں کرنی ہے، جس طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کے ساتھ ایک لڑکی کا رشتہ ہوا، تو اس لڑکی نے شکایت لگائی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ میرے والدین نے لالچ میں آ کر جس میں بھی آ کر رشتہ کیے لیکن مجھے پسند نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا حضرت مغیرہ سے؟ اس رشتے کو ختم کر دو۔ یہ مواقعات تو موجود ہے، لیکن اصل اس بات کی طرف آنا پڑے گا کہ ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے، اور باب بڑا عجیب باندھا۔ باب اس بات پر باندھا ہے کہ باب من ادب اہلہ او غیرہ دون سلطان، کہ کیا کوئی شخص قاضی وقت کے بغیر اپنے اہل و عیال کو ٹھیک کر سکتا ہے یا نہیں۔ یعنی کیا کسی شخص کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال پر سختی کرے؟ ہمارے اس ملک میں تو اس نظام کو لایا جا رہا ہے نا کہ بھائی نہیں، ہر لڑکی کو لڑکے کو اختیار ہے، وہ جس طرح چاہے قدم اٹھائے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ فقہ حنفیہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لے کر اعتراض کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بھی لڑکی بغیر نکاح کے جو ہے وہ شادی بغیر ولی کے کسی کے ساتھ نکاح کرے گی شادی ہو جائے گی۔ اب اس بات کو دلیل بنا کر یہ اثر ڈالا گیا کہ ہماری شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے کہ کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، یہ بات دلیل بنائی گئی، اور الزام اس کا سارا فقہ حنفی پر ڈالا گیا۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ جب ہم کسی قول کو پیش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا، اس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا الگ کوئی دین تھا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے امتاً وسطاً پر گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں سے دلیل لیتے ہیں وہ کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود ہے اور علی کرم اللہ وجہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، اگر نہیں کرنا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا ابو حنیفہ نے کہا، یہ کہا جائے گا حضرت علی نے کہا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا حنفی میں یہ ہے فقہ حنفی، یہ کہا جائے گا عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا ہے۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ان ائمہ کے رنگ بتائے تھے کہ ان ائمہ کے الگ رنگ ہے، اور اس حدیث سے کسی چیز کو اخذ کرنا، امام احمد بن حنبل ظاہری روایت کو دیکھتے ہیں، وہ اس چکر میں نہیں پڑتے ہیں کہ کس طرح ہوا کیا نہیں، بس حدیث سامنے آ گئی، بس اجازت ہے یا نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے تعامل کو دیکھ لیں گے، بات کر لیں گے، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف حدیث کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اس حدیث کے راوی کو دیکھتے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف اس بنیاد پر جائیں گے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے یا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہے، بخاری میں آپ کو کھڑے ہو کر پیشاب کی حدیث ملے گی، بیٹھ کر نہیں ملے گی۔ اب اگر بخاری پر عمل کریں گے تو کیسے عمل کریں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے اتا سباطۃ قوم فبال قائما وتوضا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کوڑا کرکٹ کی طرف آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کی اور پھر اس کے بعد وضو کیا۔ تو وہاں آپ حضرات کہیں گے کہ نہیں، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا، کوئی وجہ ہوگی، یہی وجوہات کو دیکھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ کرتے ہیں۔
اب اس غیرت کے نام کی طرف آتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں. ایک حدیث سے کافی لمبی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں نکلے اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سفر میں جاتے ہوئے اپنی گھر والیوں میں سے کسی کو ایک کو لے کر چاہتے قرآن اندازی کرتے اور چلے جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ ہے. روایت میں آتا ہے قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ حتی اذا کن بالبیداء. ہم ایک علاقے کی طرف آئے, اس کو ذات الجیش بھی کہا جاتا ہے, اس علاقے کی طرف آئے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ انقطع عقد لی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہار تھا جو انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے لیا تھا, وہ ہار گم ہو گیا. اب جب ہار گم ہو گیا, صحابہ اس کو ڈھونڈ رہے, ہار نہیں مل رہا. حضور علیہ السلام کی محبت دیکھ کے آپ نے فرمایا یہاں سے نہیں نکلیں گے جب تک میری گھر والی کا ہار نہیں ملے گا. اب یہاں اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ تو جو ہے زن مریدی ہے اور یہ تو رن مریدی ہے. بھائی عورت کا حق ہے اس کو محبت دینا, تو اس کو مریدی میں نہیں آتا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. اچھا تکلیف آ گئی, سارے صحابہ ہار ڈھونڈ رہے, یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ہار بھی نہیں ملا, نہ پانی موجود ہے وضو کے لیے, نہ کوئی اور طریقہ موجود ہے. تیمم کی آیت نازل ہی نہیں ہوئی. میں جو چیز دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں ادھر جائیں. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے. فجاء ابو بکر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضع رأسه على فخذی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک میری ران پر تھا اور ابو بکر صدیق میرے والد جو ہے وہ تشریف لے کر آئے. اب لوگوں نے تو شکایت لگا تھی, اپنی بیٹی کو دیکھو ہر جگہ یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے. تو کیا کہتے ہیں, قد نام, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے, سوئے ہوئے تھے. فقال, حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ خدا کی قسم آپ نے تو ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے, قید کر کے آپ نے ہمیں رکھا ہوا ہے. اور الفاظ سنیں, والناس وليس على ماء وليس معهم ماء, نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی چیز موجود ہے. قالت عائشہ, الفاظ سنیں, فعاتبني ابو بکر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي. ابو بکر صدیق مجھے یہاں مارنے لگے, یوں مکے سے, یوں چونڈیاں نہیں مارتے ہیں, یہ کیا کر دیا تم نے. اس کو کہتے ہیں ہاتھ اپنے گھر والوں پر اس طرح رکھنا. یہ پیار محبت سے نہیں تھا, سختی کے ساتھ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, یہ تمہاری وجہ سے اس طرح ہوا. اپنی بیٹی کو ڈانٹنا, باپ کا اپنی بیٹی کو ڈانٹنا کہ داماد کو کوئی تکلیف نہ ملے, یہ بھی جو ہے سنت ہے, ابو بکر صدیق کی سنت ہے. حالانکہ ہو نہیں سکتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاگ رہے ہو اور حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کو اس طرح ڈانٹے. کیا وہ روایت آپ نے نہیں پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی گھر والی پر جب یہ 2 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا, یہ جو واقعہ 2 دفعہ پیش آیا, اس میں یہ ہے کہ جو منافقین تھے انہوں نے بعد میں الزام لگایا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہ گئی تھی اور سواری چلی گئی تھی, تو وہ الزام کئی ٹائم تک رہا اور یہاں تک کہ اللہ نے آیت نازل فرمائی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو تکلیف ملی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا, ان کی ماں نے ان کو کہا آپ شکریہ ادا کریں حضور علیہ السلام کی. تو حضرت عائشہ نے کہا میں تو شکر اللہ کی ادا کروں گی لاڈ میں آ کر. یہ لاڈ تھا, لیکن کبھی کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آواز اگر اونچی ہوتی تھی تو ابو بکر صدیق تشریف لاتے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے حضرت عائشہ کو جو ہے مارنے لگے. جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھاتا ہے ایک مناسب انداز سے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو بچایا. اب یہاں حضرت عائشہ نے فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر میری ران پر تھا اور میں نے مناسب نہیں جانا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کروں, جگاؤں. یہاں مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے, وہ مار رہے ہیں مجھے, ابو بکر صدیق تو میرے ابا جان, لیکن اس کے باوجود میں جو ہے یہ وہ غیرت ہے, یہ وہ ہاتھ ہے جو اپنے گھر والوں پر اٹھنا ہے. ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی ہے
غزوہ خندق کا موقع ہے، وہ بیمار رہتے تھے، انہوں نے نہیں شادی کی، حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی، اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجئے میں جا کر اپنی گھر والی سے ملاقات کروں۔ آپ نے فرمایا جائیں، لیکن آپ نے فرمایا تم اسلحہ اپنے ساتھ رکھو، مجھے بنو قریظہ کی طرف سے خوف ہے کہ کہیں وہ آپ کو قتل نہ کر دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول۔ اب وہ روانہ ہوئے، جب دیکھا تو گھر والی پہلے سے دروازے پر کھڑی ہے باہر، تو اس شخص نے کہا اگر تم نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی کہ تم اس دروازے پر کیوں کھڑی ہو تو خدا کی قسم میں تمہیں ماروں گا، اور بعض الفاظ اللہ علیہ میں بول رہا ہوں کہ اس میں طلاق کا لفظ ہے نہیں، لیکن میں تجھے ضرور ماروں گا، اس کی سزا دوں گا، تم وجہ بتاؤ گے۔ اب وہ مارنے والے تھے کہ اس وقت ان کی گھر والی نے کہا کہ آپ پہلے اندر تو آئیں، آپ دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ یہ جو مارنا ہے یہ مرد کی غیرت ہے جو ایک طریقے کے ساتھ ہوگا اس عورت کے ساتھ کہ وہ فحش کی طرف جائے اور وہ بے وفائی کی طرف جائے، تو پھر مرد کا حق ہے۔ کس بات پر مار سکتا ہے؟ نمبر 1، عورت سجتی سورتی نہیں اپنے خاون کے لیے۔ نمبر 2، عورت جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرے۔ 3 وجوہات کی بنیاد پر مار سکتا ہے ورنہ نہیں۔ اور تیسری وجہ کیا ہے کہ عورت نمبر 1 میاں کے لیے سجنا سورنا، نمبر 2 گھر سے باہر، اور تیسری وجہ نماز پہ وہ آدمی مار سکتا ہے ورنہ اپنی بیوی کو نہیں مار سکتا۔ تو جب وہ گھر کے اندر گئے تو سانپ تھا، اس صحابی نے اس سانپ کو قتل کیا۔ اب روایت میں آتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس صحابی نے جب سانپ کو قتل کیا، جب باہر آیا تھوڑی دیر میں جو ہے وہ صحابی جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ ابھی سانپ پہلے مرا نہیں تھا کہ صحابی فوت ہو گئے۔ صحابہ رضوان اجمعین حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کہ اللہ کے رسول آپ دعا کرے کہ یہ زندہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو بس۔ اب وہاں غیرت تھی۔ میں نے اس روایت میں آگے بھی ایک اور لفظ سنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے مدینہ میں آج کل جنات بھی مسلمان ہو چکے ہیں، لہٰذا اگر تمہیں کوئی سانپ نظر آئے تو 3 مرتبہ اس کو نکلنے کا کہو، اگر وہ نہ نکلے تو اس کو قتل کر دو۔ لیکن وہ روایت کے الفاظ مجھے مل نہیں رہے تھے، کافی عرصہ پہلے مجھے یہ الفاظ ملے تھے، اب مجھے وہ نہیں ملے۔ اس میں یہ ہے کہ جب تم سانپ کو قتل کرو تو اس کے سر کو بھی رون ڈالو۔ سر کو رون کیوں ڈالو واللہ عالم، لیکن میں نے یہ تحقیق آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اس کی تحقیق یہ ہے کہ آج کل سائنس والے کہتے ہیں کہ جب کوئی سانپ تمہیں ملے تو اس کو قتل کرنے سے پہلے اس کے سر کو رون ڈالو۔ سر کو رون اس لیے ڈالو، اس کے سر ان کے آنکھوں میں کیا ہوتی ہے، ایک کیمرہ ہوتا ہے، جب یہ کسی انسان کو دیکھ لیتے ہیں یہ سانپ تو تصویر نکال لیتے ہیں اور وہ ان کے اس جگہ پر رہتی ہے۔ جب دوسرا سانپ آتا ہے تو اس تصویر کو دیکھ کر اس شخص کو جا کر قتل کرتے ہیں۔ آپ ابھی بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے 1500 سال پہلے فتح دیا تھا۔ اب اس روایت میں غیرت کا لفظ موجود ہے کہ وہ اپنے اس اہل و عیال پر غیرت کے لیے انہوں نے کہا، اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، غیرت مرد کا حق بنتا ہے۔ ہمیں ناجائز چیزوں پر غیرت آتی ہے اپنی بیوی پر۔ ناجائز چیزوں پر غیرت کیا ہے؟ تو اپنے ماں کے گھر کیوں چلی گئی؟ ناجائز چیزوں پر غیرت کیا ہے؟ اچھا تم نے جو ہے وہ اتنا اچھا وہ کیسے پہن لیا؟ جو ناجائز چیزیں ہوگی اس پر ہمیں غیرت آئے گی، لیکن جو جائز چیزوں پر غیرت ہے اس میں ہمیں غیرت کبھی موجود نہیں ہے ہمارے اندر۔ یہ غیرت ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اس ہسبینڈ سے پوچھا جائے کہ تمہارے ہوتے ہوئے بھی میں جو ہے کیا ہوں، ماں باپ کے اوپر سارا ڈیپینڈ کر رہی ہوں، تو یہ بھی تو ایک غیرت ہے نا۔ لیکن یہ مرد کو کبھی یہ غیرت نہیں آئے گی، جب بھی اس کو مشکل ہے جا کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا، یہ غیرت نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غیرت مرد کے اندر اللہ نے فطرت رکھی ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس میں سے ایک شخص وہ ہے جو دیوس ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول دیوس کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کو پرواہ نہیں ہو کہ اس کے گھر میں کون آیا کون گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ وہ سعد ہے، سعد بن عبادہ، جس کو جنات نے واش روم میں قتل کر دیا تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم واش روم میں داخل ہو تو کیا پڑھو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ یہاں خبیث چیزیں موجود ہوتی ہیں، تم یہ تعوذ کرو۔ اور جب نکلو تو کیا پڑھو گے؟ غفرانک الحمدللہ الذی۔ حضرت بڑا عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ غفرانک تو اس لیے آتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے،
تو معارف السنن میں یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے تو کوئی گناہ تھے نہیں. تو ان نے دو جوابات دیے اور ایک جواب بڑا بہترین ہے. ایک جواب یہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تھوڑا سا لمحہ اللہ کی تعریف اور اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا ہے اس پر جو ہے وہ غفرانہ کا کہہ رہے ہیں. اور دوسرا جملہ انہوں نے کہا ہے کہ غفرانہ کا بطور شکرانہ کا کہ لفظ ہے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس جو ہے کس سے اس مشکل سے جو ایک گند ہے وہ میرے پیٹ سے نکال کر مجھے اس مشکل سے آسانی کی طرف لے کر آئے. تو سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک آیت نازل ہوئی کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس کسی کو دیکھیں گے تو وہ گواہی پیش کریں گے. تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں گواہی پیش کروں گا؟ میں گواہی ڈھونڈتا رہوں گا کہ بھائی کوئی آئے گا اور میں ان کو دیکھ لوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم سعد کے اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ یعنی صاحب میں اتنی غیرت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اپنی گھر والی کے پاس کسی کو دیکھوں گا اور میں گواہی کے پیچھے پڑا رہوں گا. اب میں آپ کو جملہ بتاتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو کہ سعد کے اندر اتنی غیرت موجود ہے؟ خدا کی قسم میرے اندر سب سے زیادہ غیرت موجود ہے اور مجھ سے زیادہ غیرت مند میرا اللہ ہے. لیکن اجازت نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنی بیوی کو قتل کرے گا. یہ شریعت نے اس کی ممانعت کر دی. اگرچہ اس نے دیکھ لیا ہو، وہ چار گواہی پیش کرے. ہاں عورت خود اقرار کرے گی قاضی کے سامنے، پھر کیا کریں؟ چار گواہی کہاں سے لے کے آئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل آگے بتا دیا اور پورا حد قذف کا طریقہ بتا دیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کوئی مرد اس طرح دیکھے. یہ غیرت صحابہ کے اندر موجود تھی لیکن اللہ کے دین کے اوپر اپنی غیرت کو ترجیح نہیں دی. جو دین کہے گا وہی کریں گے. تو یہ جو بلوچستان میں واقع ہوا ہے، اس طرح واقعات ہمارے علاقوں میں 100 مرتبہ ہوتے ہیں اور 100 مرتبہ جو ہے غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس طرح قتل کرنا؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس طرح عورت کا نکلنا بھی جائز نہیں ہے. اس طرح عورت کا گھر سے بھاگ کر شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے. تم جو قول نسبت کرتے ہو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گھر سے نکل کر شادی کرنے کی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں پسند کی شادی کرنا الگ بات ہے، گھر سے نکلنا شادی الگ بات ہے. اگر آپ قانون کو سامنے لاتے ہیں، میں مانتا ہوں پاکستان کا قانون ہے اور شریعت کا بھی قانون ہے کہ جائز نہیں ہے کسی مرد کا عورت کو قتل. میں نے دلیل بھی پیش کر دی کہ مرد اپنی بیوی کو قتل کر دے صرف اس وجہ سے کہ وہ گھر سے نکلی تھی، کسی کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا تھا. قتل کرنا جائز نہیں ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس طرح نکلنا جائز ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی قانون ہے کہ اس طرح جو ہے وہ کنٹرول رہے؟ ایک لڑکی کو اس کی اجازت کس نے دی ہے کہ وہ اپنے خاندان اور نسلوں کی جو ہے بے عزتی کر کے گھر سے باہر نکلے؟ اس کے باپ کی بھی تو کوئی عزت ہے نا، اس کی ماں کو بھی تو کوئی عزت ہے نا، اس کے خاندان کی بھی تو کوئی عزت ہے نا. ہمارا قانون، ہمارا ملک اس کو کیا دیتا ہے؟ اس کو سہولتیں دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں عدالت اور عدالت میں آ کر ایک وکیل کر لیں اور ایک دو بندے وہاں بیٹھے ہوئے گواہ بنا لیں اور نکاح کر لیں اور عیش کریں. یہ ہمارے قانون میں ہے اور نہایت ہی غلط ہے. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. بے شک پابندی اس بات پر ہے کہ لڑکی کو اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ کہ اس کی 4 قسمیں ہیں. 4 قسمیں. ایک وہ لڑکی جو چھوٹی ہو، باکرہ ہو، باکرہ ہے اور چھوٹی ہے، وہ نکاح بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی ہے جب تک اس کا بڑا سربراہ اجازت نہیں دے گا. نمبر 2، وہ لڑکی جو چھوٹی ہے لیکن بالغہ ہے، باکرہ نہیں، باکرہ ہے، بالغہ ہے. ایک ہے بالغہ نہ ہونا، وہ لڑکی جو بالغہ ہے وہ کیا کرے گی؟ اس کے بارے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں اس کو حق ہے لیکن اس سے پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہا کہ وہ نکاح کرے، عیاشیاں کرے، اس سے پوچھا جائے گا. اگر اس نے نکاح کر لیا تو کیا ہوگا؟ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے، ایک لڑکی نے نکاح کر لیا، اس کے بچے ہیں، آپ اس کے بچوں کو حرامی کہہ دیں گے؟ آپ اس کے بچوں کو حرامی تو نہیں کہہ سکتے ہیں، اس نے نکاح کیا ہے. تو تب جا کر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں اگر نکاح ہو گیا اس کا اور بچے ہو گئے، اب اجازت نہیں ہے. اس مسئلے کو سمجھ لے. ایک نکاح ہو گیا
اور اس کے بچے نہیں ہے تو ولی کو حق ہے کہ وہ دیکھ لے کہ کیا ہے وہ برابری ہے یا نہیں ہے. برابری کس چیز میں ہوگی؟ حسب، نسب، پیسہ، پیشہ، دین، ان 5 چیزوں میں دیکھا جائے گا. اگر برابری ہے تو نکاح ہوگا، یعنی لڑکا اس کے لیول کا ہے تو نکاح قائم ہوگا، لڑکا اس لیول کا نہیں ہے تو نکاح قائم نہیں ہوگا. جا کر سارا الزام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر لگا دیا کہ انہوں نے اس چیز کی اجازت دی ہے. خدا کے بندو بیٹھے، کچھ نہیں ہوتا، ابھی ہماری عمر لکھی ہے، دھماکے نہیں ہوں گے. آ رہی ہے میں تو یہ لڑکی سوال یہ اٹھتا ہے ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کس طرح کریں گے کہ کسی لڑکی کو کیا اجازت ہے کہ وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرے؟ نہیں. اب دوسرا سوال آتا ہے اور یہ بہت اہم ہے، ایسے بھی والدین ہیں جو اپنے بچوں کی نکاح نہیں کرتے ہیں. بھائی ان کو پسند ہے ایک جگہ، آپ دیکھیں کہ وہ وہاں برابری وغیرہ ان سے پوچھیں. ایسے بھی میں نے والد دیکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہیں یہ جگہ پسند ہے، کہیں کل کو مسئلہ تو نہیں ہے؟ سب چیزیں اس سے پوچھ کر وہ کہتے ہیں نہیں بابا جان، شرما کر نیچے سر کر لیتی ہے. ہمارے ہاں تو ایک اور مصیبت ہے، ہم نے تو اپنی طرف سے جو گند ڈراموں میں دیکھا اپنے نکاح کے پروگراموں میں ڈال دیا، جو رسم و رواج دیکھ کے اپنے نکاح کے پروگرام میں ڈال دیے. آپ دیکھیں جو لڑکی باقرہ ہوگی جس سے پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی ہے، طلاق نہیں ہوئی ہے، بیوہ نہیں ہے، اس لڑکی کی اجازت کیا ہے؟ زبان سے ادا کرنا نہیں ہے. لیکن جس کی پہلے شادی ہوئی تھی وہ مطلقہ ہے یا بیوہ، وہ زبان سے ضرور کہے گی کہ ہاں مجھے راضی ہوں یا راضی نہیں ہوں. لیکن جو لڑکی اس کنڈیشن میں نہیں ہے وہ زبان سے نہیں کہے گی. ہمارے ہاں اب نکاح کس طرح ہوتے ہیں، وہاں لڑکی بیٹھی ہوئے ادھر لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور بیچ میں جو ہے وہ ایک پردہ ڈالا، پورا ڈرامے کا سین بنایا ہوا ہے، اور یہاں سے لڑکی کہتی ہے جی قبول ہے قبول ہے. بھائی لڑکی کیوں کہے کہ قبول ہے؟ اس کی طرف سے اس کا ولی ہے. یہ حیا کے خلاف ہے، یہ حیا کے خلاف ہے یہ ڈرامہ بازی کرنا. ادھر لڑکا بیٹھا ہوا ہے ادھر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اور جیسی وہ کہتے قبول ہے وہ لڑکی لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جھپٹتے ہیں اور روتے ہیں، اور وہ آج عشق مکمل ہو گیا. یہ ہمارے رسم الوان، یہ سراسر. اچھا کیمرے لگے ہوئے ہیں باقاعدہ، وہ بن رہے ہیں، موویاں بن رہی ہے، جو مووی بنانے والے وہ غیر محرم، اندر غصہ ہوا ہے سب کی مووی بنا رہے وہ غیر محرم، اور پھر وہ نازیبہ حرکات میاں بیوی کے آپس میں کروا کر تصویریں کھنچوا رہے ہیں، سارا غیر محرم. میرے ادھر ایک دوست ہے اکثر جو ہے ادھر آتا میرے پاس، وہ کہتے میری شادی سب نے مجھے کہا کہ کیمرے والے آئے گئے، ایک دوسرا یہ کہ آپ داڑھی کٹوا دیں، سسرال کی طرف سے یہ تھے داڑھی کٹوا دے. کہتے میرے پہلی چھوٹی داڑھی تھی، جب سسرال نے کہا داڑھی کٹوا دے میں نے اور لمبی کر دی. میں نے کہا جس لڑکی نے ابھی نہیں مل رہا وہ بعد میں نہ ملے، چھوڑ دفع ہو کرے. دوسری شرط یہ تھی کہ تصویریں بنے گی، پوری مووی بنے گی. میں نے کہا بھائی نہیں بنے گی. بھائی غیر لڑکا ہاں چلو ٹھیک ہے گنجائش نکال لیتے ہیں، اپنا کوئی بنا رہا ہے ویڈیو بنا رہا ہے، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے ویسی، الا یہ کہ جس سے آپ معاشرے میں کوئی اصلاح کرانا چاہتے ہو وغیرہ تو اس کے لیے گنجائش ہے. یہ غلط فتویٰ منسوب کیا گیا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، کہ ان کی اجازت ہے کہ آپ تصویریں نکالیں. یہ غلط فتویٰ ہے. فتویٰ یہ ہے ان کا کہ جس تصویر اور ویڈیو سے آپ معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں اس کے لیے وہ جائز ہے، عام تصویروں کا حکم نہیں ہے. تو اگر اپنا محرم ہے اس نے بنا دی، غیر محرم کمرے میں گھس کر پوری ویڈیوز بنا رہا ہوگا. تو اب سوال یہ ہے کہ جو نسبت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی گئی یہ سراسر غلط ہے. ہاں اب دو روایتیں آ گئی. ایک روایت یہ آ گئی نکاح اس کا ہو جائے گا جس نے شادی کی، ایسی لڑکی نے جو بالغہ ہے اور باقرہ ہے یا جو بھی ہے اس کا نکاح ہو جائے گا. دوسری طرف وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر نکاح ولی کے نکاح کیے فنکاحها باطل باطل باطل، نکاح باطل ہوگا. اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو میں نے اس کا صاف حکم یہ بتا دیا کہ جس میں یہ 5 شرائط میں کفو ہو، برابری ہو تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. نمبر 1 حسب نسب، پیسہ پیشہ اور دین، اس میں برابری ہوگی تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اب اس کا حل کیا ہے؟ جو یہ واقعہ پیش آیا ہمارے ساتھ اور اب بلوچستان میں پیش آیا، مفتی ہمارے استاد مفتی اسماعیل طور صاحب نے پہلے
بڑا بڑھ چڑھ کر جو ہے بیانات دیے کہ یہ غلط ہوا ہے وغیرہ، لیکن بعد میں ایک اور بیان دے دیے واللہ عالم بالصواب، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ عورت جو بلوچستان میں تھی وہ 4 بچوں کی 2 بچوں کی ماں تھی، اور وہ اپنے جو ہے پہلے ہسبینڈ کو چھوڑ کر بھاگ کر دوسرے بندے سے اس نے شادی کر لی تھی، نکاح پر نکاح کر لیا تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے اس ملک پاکستان میں ایک لڑکی جاتی ہے عدالت اور کہتی ہے کہ مجھے اس لڑکے سے محبت ہے، وکیل کہتا ہے بس ہو جائے گا، بس 20,000 30,000 فیس دے تو ہو جائے گا نکاح آپ کا، وہ 20-30 ہزار روپے لے کر نکاح، اس سے پوچھا ہے کہ تم کسی اور کے نکاح میں ہو یا نہیں ہو؟ اس سے تم نے تحقیق کی ہے کہ تمہارا پہلے سے کوئی خاوند ہے نہیں ہے؟ عمر سے تحقیق کی ہے پہلے کوئی شادی ہے نہیں ہے؟ بس آپ نے وہ لے لیے ان سے شناختی کارڈ اور جا کر فوراً آپ نے نکاح رجسٹر کر لیا، اپنے 20,000 روپے کے خاطر وکیل جو ہے یہ کر رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اور اب تو گزشتہ دن ہمارے ایک وہ جج صاحب ہے تو ان کے پاس اس طرح لڑکی لڑکے گئے تھے، تو جج صاحب نے یہ کیا کہ اس سے پوچھا تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں امریکہ میں ہوتا ہوں اور میری $3,000 جو ہے سیلری ہے۔ تو جج نے کہا کہ اس کا جو مہر ہے وہ $1,000 نہیں ہوگا، $10,000 ہوگا تاکہ اس کی عزت محفوظ ہو۔ تم اس لڑکی کی عزت کی حفاظت کو کرتے ہو، مان لیا، لیکن جو اس کے والدین پر گزر رہی ہے کہ ایک بیٹی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اور اپنے خاندان کی ناک کٹوا کر جا رہی ہے، اس کے لیے تم کیا کرو گے؟ بھائی اس فساد کو بھی تو روکنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حتیم کو کعبہ میں شامل نہیں کیا، کیوں شامل نہیں کہ فساد نہ ہو۔ گنبد خضرا پر آیا جب یہ نجدی جو ہے عبدالوہاب نجدی نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بھائی سارے گنبدوں کو توڑ دیا جائے، گنبد خضرا پر جب بات آئی تو کس نے بات کی؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی۔ کہاں بیٹھے؟ سارے جو ہے عرب کے علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہند کے علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہند کے علماء میں سے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ہند کے علماء سے علماء ہند۔ اس وقت یہ بات نہیں تھی، اب میں اور طرف نسبت نہیں کروں گا، چھوڑ دو۔ جب حضور کی ذات کی بات یہ آئے گی تو ہم یہ نہیں کہیں گے دیوبندی اور فلان بریلوی، ہم کہیں گے وہ عاشق رسول تھے۔ یہ نسبتیں چھوڑ دیں۔ بیٹھے ان نے کہا کہ دلیل دو، جب عرب کے علماء نے دلائل دی اور حدیث موجود تھی تو عجم کے علماء میں سے کون تھے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ، کہا دلیل دو۔ انہوں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حتیم کو چاہا کہ میں کعبے میں شامل کروں، لیکن امت کے فساد کی وجہ سے کہ کئی لوگ فساد میں نہ آئے تو آپ نے شامل نہیں کیا۔ جب حضور علیہ السلام حتیم کو شامل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ حضور کے گنبد خضرا کو کیسے گرا سکتے ہیں؟ کیا فساد قائم نہیں ہوگا؟ تو اس نے کہا، اس وقت اس نے کیا کہا؟ عجب الہندی، اب اس ہندی کو جواب دو، عالم کو کوئی جواب نہیں دے سکا۔ آج جو آپ کو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دلیل کی بنیاد پر نظر آ رہا ہے، ورنہ عرب کے لوگ تو اس کو بھی ختم کر رہے تھے۔ تو جب اس فساد کا خوف ہے تو حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ ویسے میں نے اپنے طور پہ بڑا سوچا کہ حل نکالے، دیکھیں اس پہ حل کیا ہونا چاہیے، ویسی کیا اس پہ کوئی قانون؟ کیوں؟ ایک طرف ماں باپ کی عزت ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف ایک لڑکی کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اس کی پسند ہے، ماں باپ اگر اجازت نہیں دیں گے تو وہ بھاگے گی گھر سے۔ پھنسے ہوئے ہیں نا، ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک طرف ماں باپ کی عزت ہے، لڑکی بھاگ کر جائے گی تو عزت خاک آلود ہو گئی، دوسری طرف لڑکی کی چاہت بھی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح سرحد میں ہے، KPK میں ہے، وہاں قاضیوں کے ساتھ ایک عالم مفتی بیٹا ہوتا ہے جس کو نائب جو ہے وہ کہا جاتا ہے، وہ بیٹا ہوتا ہے، اس طرح ہمارے ہاں بھی ان علاقوں میں، اور خاص طور پہ وہ علاقے جہاں غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، جس لڑکی کا کسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنی ہے اور ان کے خاندان والے نہیں مان رہے، ایک کمیٹی بنائی جائے اور چپ کے وہ جا کر اپنا وہ شکایت وہاں درج کر لے کہ بھائی ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہمارے والدین میں، اس میں کون ہو؟ عالم ہو اس علاقے کا، جس علاقے میں ہو، ہر علاقے کا، وہاں کے کیا ہو، بڑے جو ہے جو گریڈ والے ہیں سرکاری وہ بھی ہو، وہاں کیا ہو، علاقے کے 2 بڑے بڑوں کو جمع کیا جائے، ایک کمیٹی تشکیل اس طرح ہو، ہمیشہ ان کے سامنے پیش کیا جائے، اور یہ قانون بنایا جائے کہ جو لڑکی بھاگ کر شادی کرے گی اور اس کمیٹی کو نہیں بتائیں گے، دونوں میاں بیوی کوئی شادی کریں گے، ہم ان کے اوپر یہ جرمانہ ڈالیں گے اور ان دونوں کو قید کی سزا سنائیں گے، پھر دیکھنا کوئی بھاگ کر شادی کر لے۔ آپ قانون تو بنائیں نا، آپ قانون بنا رہے ہیں ٹھیک ہے، لڑکیوں کے حق میں بالکل بنائیں، لیکن آپ ان ماں باپ کے حق میں بھی تو قانون بنائیں جن کی عزت خاک آلود ہو رہی ہے۔
اب ان کے لیے تو راستہ اختیار کریں نا. تو راستہ کون سا ہوگا کہ یہ دونوں جائیں وہاں اپنا وہ پیش کر لیں اور وہ کہیں کہ ہم تحقیق کریں گے, اور تحقیق کریں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں اس میں برابر ہے, تو ان کے ماں باپ سے ریکویسٹ کر کے طریقے کے ساتھ ان کی شادی کرائی جائے. اور اگر نہیں ہے تو لڑکی کو کہا جائے خبردار اب واپس چلی جاؤ, ایک طرف جو ہے وہ چوڑا بندہ ہے, کوئی حیثیت نہیں, گٹر صاف کرنے والا, اور دوسری طرف ایک سید زادہ اور سید زادی ہے, ایک عزت اور مقام رکھنے والی, تو بتائیں وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون ولا نہیں برابر. اس لیے اس طرح قانون بنانا ہوگا. اگر ہم نے قانون نہیں بنایا اور صرف امریکہ اور یورپ کے قانون ہی کو فالو کر کے ہم نے کوئی قانون بنانے کی کوشش کی, یہی قتل ہوں گے, اس طرح غارت گیری ہوگی اور اس طرح خاندانوں کے ناکیں کٹے گی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ کوئی لڑکی گھر سے بھاگ کر شادی کرے. ہاں آپ نے اجازت دی کہ اپنی پسند کی شادی کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الحمد.